اور اب ہم شروع کر لگے ہیں زرتشت۔ جین مت ختم ہو آریہ گیا سر جی؟ قوم جب تشریف لائی اور وسط ایشیا میں تشریف لائے تو ان کی دو شاخیں بنتی، ان میں سے ایک گروہ ہندوستان کی طرف چل پڑا اور دوسرا گروہ ایران کی طرف چل پڑا۔ ان کے بنیادی عقائد ایک جیسے تھے، لیکن جب نقل مکانی کی مختلف جغرافیائی حالات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تو ان کے دونوں کے عقائد و عبادات نمایاں فرق پیدا ہونا شروع ہو گیا، کہ جو ایران ہے ہندوستان کے مقابلے میں ٹھنڈا ایریا ہے، یہاں جو قوم آباد ہوئی اسے زیادہ جفاکشی کی زندگی بسر کرنا پڑی، کیونکہ سرد موسم میں ضروریات زندگی کے لیے زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے ایرانی آریہ معاشی ضروریات میں کھو گئے اور مذہب کی طرف زیادہ توجہ نہ دے سکے، اور ان کی عقائد تقریباً وہی رہے جو ایران آنے سے قبل تھے، یعنی فطرت پرستی اور ابا پرستی وغیرہ۔ آریہ قوم کی آمد سے قبل ایران میں مجوسی مذہب تھا اور ایک مخصوص مذہبی طبقہ سیاسی اقتدار پر قابض تھا، اور اس وقت ان کی دو رسومات مشہور تھیں، ایک یہ کہ یہ لوگ مردوں کو دفن نہیں کرتے تھے بلکہ درندوں یا پرندوں کے حوالے کر دیتے تھے، اور نمبر دو خیر و شر کا تصور ان کا بنیادی عقیدہ، خیر و شر یعنی اس کائنات کے دو خدائیں، اور اسی عقیدے کا اثر آج کے پارسیوں میں موجود ہے۔ ایرانی سورج دیوتا کی پرستش کرتے، خصوصاً زمانہ جنگ میں سورج کی عبادت بھی کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ دیوتا مہربان ہو جائے تو دشمن پر فتح یقینی ہوگی۔ اب یہ حالات تھے تو ایک بندہ سامنے آتا ہے جس کا نام زرتشت ہے۔ تھوڑی ہم نے آپ کو تاریخ بتائی، اس تاریخ میں کیا تھا؟ آریہ قوم کی آمد وسط ایشیا میں، پھر ایران میں چلے اور کچھ یہاں پہ رہ گئے۔ ہندوستان میں جو ایران والے تھے انہوں نے جغرافیائی حالات میں کھو جانے کے بعد جو ان کا فطرتی عقیدہ تھا، یعنی آبا پرستی، توہم پرستی وغیرہ، وہ اسی پر قائم رہے، مزید انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جبکہ ایرانیوں کے ہاں جو بات ہو رہی تھی کہ ایرانی کیا کرتے تھے، دو خداؤں کا تصور رکھتے تھے، شر کا اور خیر کا۔ جب یہ حالات تھے تو پھر صوبہ ایک آذربائیجان، اب تو آذربائیجان بالکل علیحدہ سے ہے، تب جو ان کی قیصر کی حکومت تھی تب یہ پھیلا ہوا تھا، یا اس سے پہلے بھی مزید پھیلا ہوگا، تو آذربائیجان میں زرتشت پیدا ہوا، زراعت پیشہ خاندان تھا۔ زمانے کے بارے میں اب اختلاف ہے کہ کس زمانے میں یہ آیا، البتہ 6000 قبل مسیح سے 2000 قبل مسیح تک کی روایات ملتی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6000 سال پہلے۔ اچھا، ہم میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہم سے کتنا پہلے آئے ہیں؟ آج جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 2024 چل رہی ہے نا، 2024 سال، تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 6000 سال قبل پہلے کی بات ہوتی اس وقت یہ بندہ، لیکن کوئی تاریخ معلوم نہیں ہے۔ 6000 سے لے کر 2000 قبل مسیح میں ان کا آنا پتہ چلتا ہے کہ زرتشت پیدا ہوا۔ اچھا، اگر یہ جدید تحقیقات کو ہم دیکھیں تو ان کے مطابق مہابیر جی، مہاتما بدھ اور زرتشت ان کا زمانہ قریب قریب ہے، یا بدھا سے قبل یا بدھا سے بعد۔ اچھا، یہ جو سال ہیں، یہ جو عرصہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو بتایا تھا، ہسٹوریکل اس کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال قبل بڑی انقلابی شخصیات آئی ہوئی، ان کے بارے میں ایک جامع مقالہ بھی لکھا جا سکتا ہے اور ایک اچھا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے 5000 سال قبل جو تشریف لائے، جو لوگ آئے، جو مصلحین آئے، شخصیات آئیں، ان کی حقائق کیا ہیں اور کس انداز سے وہ مشہور۔ ابتدائی زندگی ان کی کوئی آپ کو معلوم نہیں ہوتی، البتہ افسانے ہیں جو عقیدت و محبت کے اندر ایسے مل چکے ہیں کہ کچھ حقائق انسان کو سمجھ نہیں آتے، اور بعض کہانیاں تو تاریخی اعتبار سے ناقابل یقین ہوتی، کیونکہ یہ زراعت پیشہ لوگ تھے، والد ان کو اسی پیشے میں رکھنا چاہتے تھے، لیکن اس کی فکر خدمت خلق کا شوق اور بلند پروازی تھی، اور یہ سوچتا رہتا تھا کہ یہ مصیبتیں کہاں سے آ جاتی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ بات پہلے بھی ایک بندے کے بارے میں آئی، خدا کے بارے میں، کہ یہ مصیبتیں کہاں سے آتی۔ یہ بات سوچتے سوچتے گھر بار چھوڑ دیا، پہاڑوں میں جا کے بسیرا کیا، اور برسوں سوچتے رہے، کچھ سمجھ نہ آئی، پھر واپس ہو گئے مجبور ہو کر۔ جب واپس ہونے لگے تو غروب آفتاب کا وقت تھا، بس ان کا نظر غروب آفتاب پر پڑتی ہے تو ان کے مسئلے کا حل نکل آتا ہے، اور وہ اس نتیجہ پر پہنچا جس طرح دنیا کا نظام روشنی اور تاریکی میں منقسم ہے، یہ ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، اسی طرح کائنات کا کاروبار بھی خیر و شر میں منقسم ہے، اور یہ عالم ان دونوں کے رحم و کرم پر ہے، یا خیر
یا شر، لہذا دنیا کا خالق ایک نہیں دو ہے، خدائے خیر جسے اہورا مزدہ کا نام دیا گیا، اور خدائے شر انگرا منو کے نام سے موسوم ہوا۔ خدائے خیر شر سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، اور خدائے شر خیر سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ یہ آج کی موجود زبان میں زرتشتیوں کے ہاں جزداں اور اہرمن یہ دو نام دیے جاتے ہیں، جزداں اور اہرمن۔ خدائے خیر کو جزداں کہتے ہیں اور خدائے شر کو اہرمن کہتے ہیں۔ البتہ عبادت صرف جزداں کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بھی علامہ اقبال کی شاعری میں یہ لفظ جزداں استعمال ہوا ہے، اور خدائے وحدہ لا شریک کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ جزداں کا معنی ایک ان سین طاقت ہے۔ یقیناً جب مسلمان جزداں کہے گا تو وہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی اور کو بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ زرتشت کو ابتدا میں چونکہ کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، کوئی لوگ اس کو مانتے نہیں تھے، حتیٰ کہ اپنے لوگوں میں سے اپنے جو ان کے فیملی ممبر تھے انہوں نے بھی اس کی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ چچا زاد ایک بھائی تھا، صرف وہی ان کی باتوں پر ایمان لایا اور اس نے یہ بات تسلیم کی۔ اب انہوں نے امرائے وقت کی طرف رجوع کیا تاکہ سرکاری سرپرستی میں کام کیا جائے، کامیاب ہو گئے۔ بلخ کے بادشاہ دستاپش کو اپنے حلقہ میں شامل کر لیا زرتشت نے، یہ جو بلخ اور بخارا ہے۔ اب جب وہ بادشاہ خود زرتشت ہو گیا یا زرتشت کی تعلیمات کو قبول کر لیا، تو اس طرح تبلیغی سرگرمیاں تیزی سے بڑھنے لگیں، اور ان تبلیغی سرگرمیوں کے نتیجے میں ایران اور ترکی کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اسی جنگ کے دوران ایک ترک نے زرتشت کو قتل کر دیا، اور آج کے زمانے میں جو زرتشت کے ماننے والے ہیں ان کو پارسی کہا جاتا ہے۔ ویسے کہنے کو اس مذہب کی تبلیغ نہیں ہوتی، یہ غیر تبلیغی مذاہب میں ہے۔ اگرچہ زرتشت نے خود تبلیغ کی تھی، لیکن اب جو آدمی پارسی ماں باپ سے پیدا نہ ہو وہ زرتشت مذہب کو قبول نہیں کر سکتا، وہ پارسی نہیں بن سکتا۔ یہ لوگ عہدے کے اعتبار سے یا دولت کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے ہر زمانے میں عنان حکومت میں چھائے رہتے ہیں۔ ایک اور خاص بات کہ ان کی عبادت گاہوں میں بت نہیں ہوتے، بلکہ سندل کی لکڑی کو جلا کر اس آگ کی پرستش کی جاتی، کیونکہ اصل میں کیا تھا، یہ لوگ آگ کے پجاری کیسے ہوئے، یہ سورج کے پجاری تھے، آفتاب کی پرستش کرتے تھے، اور آگ روشنی اور حرارت کی وجہ سے سورج کے قریب قریب ہے یا سورج سے متعلق ہے، کہ سورج بھی حرارت دیتا ہے اور روشنی دیتی ہے، آگ بھی حرارت اور روشنی کا کام کرتی ہے۔ اسی واسطے ان کے آتش قدوں میں آگ جلتی رہتی ہے، سدا بہار رہتے ہیں، اور عبادت گاہوں کو آتش قدے کہا جاتا ہے۔ اچھا، ان کی بنیادی کتابیں کون کون سی ہیں، ذرا اس بات کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ذرا جلدی سے آگے چلیں گے۔ ایک تو وہ پارسی تھے یا زرتشت تھے جو پہلے تھے، ان کی تعلیمات، اور ایک وہ پارسی ہیں جو دور جدید میں پائے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات میں فرق پایا جاتا ہے۔ ان کی کتابوں کو اوسطا کہتے ہیں، اور اوسطا میں دور جدید کی روح سے جو زرتشی تعلیمات ہیں صرف وہ ہیں جن کی نسبت گاتھا سے ہے، گاتھا یعنی وہ کہتے ہیں کہ زرتشت کی اپنی تعلیمات یہی ہیں۔ البتہ ان کی تعلیمات میں، ان کی کتب میں نظری اور عملی اعتبار سے اتنی تحریف ہوئی ہے کہ زرتشت کی اپنی تعلیمات آپ کو ملتی ہی نہیں، یہ حقائق ہی ہیں۔ 19ویں صدی عیسوی میں مغربی محققین نے اوسطا کا تحقیقی جائزہ لیا، ترجمے شائع کیے، پھر اس کے بعد کئی پارسی علماء نے بھی اس جانب توجہ دی اور تعلیمات کو الگ سے مرتب کیا، جنہیں زرتشت کی حقیقی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ بس اسی پس منظر میں آج ان کی تعلیمات کو جانا جاتا ہے۔ تو اس کے اگر آپ تھوڑا سا کتاب پر نظر کریں گے تو آپ کو ملتا ہے کہ ایران کے جو قدیم مذہب تھا، ایران میں اہورا کی پرستش کی جاتی تھی، لیکن سنسکرت میں اہورا کو اشورا کہا گیا، اور یہ جو اشورا تھا یہ ایک مافوق الفطرت ہستی تھی، اور زرتشت سے پہلے ان کی جو اہورا تھا اور جس کو اشورا کہا جاتا تھا، ایرانی مذاہب میں ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو اہورا مزدہ جو معبود کی حیثیت رکھتا تھا، ما فوق الفطرت حیثیت کی، ہستی کی حیثیت سے جانا جاتا تھا اور اس کی عبادت بھی کی جاتی۔ تو اہورا کی صفات کیا ہو سکتی ہیں؟ گاتھاؤں میں اہورا مزدہ کی چند ایک صفات ذکر کی گئی ہیں، یعنی خالق کی کائنات ہے، اہورا مزدہ کو کائنات کا خالق قرار دیا گیا ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کائنات کے مالک و خالق قرار دینے کے بعد اہورا مزدہ ہی سے توجہ اور ہدایت بھی طلب کی جا سکتی۔ جب خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے، تو ہدایت بھی وہی دے سکتا ہے۔ ان کی بعض اہم صفات ہیں اہورا مزدہ کی، خصوصیات کہہ لیں آپ۔
اور 7 شخصیتیں ایسی ہیں جن کے اندر یہ خصوصیات زرتشت مانتے ہیں. اور یہ جو 7 چیزیں ہیں ایسے لگتا ہے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہوتی ہیں نا، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، السلام. تو لگتا ہے کہ ابتدا میں خالق کائنات کا جو عقیدہ ان میں تھا، بعد میں تحریفات کی وجہ سے جو صفات تھیں ان کے لیے علیحدہ سے انہوں نے ہستیاں تصور کر دی. تو وہ جو 7 صفات تھیں ان کو 7 ہستیاں بنا دیا گیا، اور اہورا مزدہ کے ساتھ ان کو بھی شریک بنا دیا گیا. وہ کیا چیزیں؟ روح القدس، درجہ کمال، نظم کائنات کا دراستی عمل، اختیار کامل، نیک خیال، اخلاص، اور قائم و دائم، حی قیوم. ان کے نام اگر ان کی اپنی زبانوں میں پڑھیں گے، سنسکرت میں جو موجود ہے تو وہ ذرا مشکل سے نام ہے. اسپنٹامینیو، ہوروت، قیات، آشسا، دہشتا، خشتر، ایویریا، دہومنا، ارامیتی، امیتیات. تو یہ 7 نام ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ 7 نام نہیں ہیں، یہ اہورا مزدہ کی 7 خصوصیات ہیں، یا آپ کہہ لیں صفات ہیں. بعد میں آنے والوں نے کیا سے کیا بنا دیا. اور اگر ان 7 صفات کو آپ اہورا مزدہ کی صفاتی نام قرار دیں تو تصویر زیادہ واضح ہو سکتی ہے. یا اگر ایسا کہہ لیں کہ یہ 7 واسطے ہیں تو پھر یہ خدا کے پیغمبر ہو سکتے ہیں یا خدا کے فرشتے ہو سکتے ہیں. مثلا آپ روح القدس کا نام دیکھ لیں، اوپر آیا ہوا ہے سب سے پہلے. اخلاص ہے، درجہ کمال ہے. یہ جو 7 نام ہیں یہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ان کو انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا، حالانکہ یا تو یہ خدا کے پیغمبر تھے یا یہ خدا کی فرشتے تھے. اچھا، اہورا مزدہ کے سامنے ان کا نام لے کر دعائیں مانگتے ہیں یہ، تو ہم اس کی توجیہ کیسے کر سکتے کہ یہ ملائکہ ہیں جو اللہ کے حکم سے مختلف امور پر جن کو مقرر کیا گیا ہے، بارش برسانے والا فرشتہ، روح قبض کرنے والا فرشتہ، سور پھونکنے والا فرشتہ جیسے مختلف ہیں. تو ہمارے نزدیک تو یہ پھر خدا کی مخلوقات ہیں. تو اس طرح جو کثرت الہ کا جو تصور ہے ان کی نزدیک یہ تحریفات کی وجہ سے ہے. ایک اور بات جو ان کی تعلیمات سے ثابت ہوتی ہے، بڑی واضح طور پہ ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہورا مزدہ ہی معبود حقیقی ہے اور خالق کل ہے.